بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ، ویری فیمس واقعہ، سرکار جا رہے مدینہ شہر سے باہر، اللہ ہم کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت ہے، راستے میں ایک سیمیٹری تھی، ایک گریو یارڈ تھا۔ غور سے سننا، آپ نے سنا ہے پہلے واقعہ، لیکن آج میں دوسرے طریقے سے پڑھ کے ایک میسج دے رہا ہوں، جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ نیچے یا بیٹھ کے یہ لوگ فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے، اور ان کی ماں کو کیسے اجر ملے گا، ان کے باپ کو کیسے اجر ملے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا what he is talking about، وہ یہاں نیویارک میں بیٹھ کے کر رہے، برزخ میں ماں کو کیوں ملا؟ ماں تھوڑی کر رہی، باپ تھوڑی کر رہا، پھر بول رہا ماں تھوڑی کر رہی، باپ تھوڑی کر رہا، ماں باپ نہیں کر رہے، بیٹا کر رہا نا، بیٹی کر رہی نا، اسے ہو رہا کیا؟ اب سن، مشہور باقاعدہ تیزی سے پڑھ رہا، آگے بڑھے، سامنے ایک سیمیٹری تھی، اس کے اوپر سے جانا تھا، ادھر ادھر ساری گریوز تھی۔ سرکار نے دور سے بتا دیا وہ جو سامنے والی گریو ہے، مسلمان بھی ساتھ، اللہ کا رسول اکیلا نہیں، کہ وہ جو گریو ہے نا، وہ جو ایریا، وہ سامنے والی، وہاں سے ہم تیز نکل جائیں گے، تھوڑا سا واک فاسٹ کریں گے، اب واک سلو چلیں، آرام سے چلیں، لیکن وہاں پہنچتے ہی تیز نکل جائیں گے، وہاں ٹھہری ایک لمحہ بھی رکیں گے نہیں، اور سلو نہیں چلیں گے بلکہ واک فاسٹ۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، تیز نکل۔ آگے جانے پر مسلمانوں نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، صرف یہ اسپاٹ پہ آ کے آپ نے کہا تیز چل، اس گریو کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اس پہ عذاب ہو رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہا اس پہ عذاب ہو رہا، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ کا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کی رحمت بن جہاں ٹھہر جائے وہاں رحمت۔ تو کہا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے میں ٹھہروں، مرضی الہی ہے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام آنے والا ہے، اللہ کا کوئی کام مشیت سے خالی نہیں ہوتا، وہ صرف رحم کرتا ہے۔ ایک چیز ذہنوں میں رکھو، صرف اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا اور کچھ نہیں کرتا، وہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا عذاب؟ اس نے وہ رحمت کو نازل کرتا، عذاب تو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتا۔ وقت تیزی سے نکلتا جا رہا، بس تو یہ مومنہ گئے، اللہ کے رسول نے کہا چلو اب چلے، آدھے ایک گھنٹے بعد پلٹ، تو جب آدھا ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے تو اللہ کے رسول اس گریو پہ پہنچنے سے پہلے اسی راستے سے آ رہے تھے، میری طرف دیکھا، اسی راستے سے آ رہے۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جگہ آ رہی، تیز چلنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب یہ ٹھہرنا ہے، جا کے ٹھہرنا ہے۔ سرکار آگے ٹھہر گئے، جب اللہ کے رسول آگے ٹھہرے وہاں تو مسلمانوں نے کہا ارے یہاں تو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اب عذاب نہیں ہو رہا، رحمت۔ اب لوگوں نے کہا رحمت ہاؤ کین اٹ، مثال کے طور پر 30 منٹ، 60 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹے میں اللہ نے چینج کر دیا پورا۔ کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم ہے میرا۔ کہ ایک گھنٹے میں رحمت بھی آ گئی، اتنا عذاب رحمت آ گئی، ہوا کیا؟ اب سن، جو میں نے پوری بات کی وہ اس لیے بولی کہ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک رحمت، اب مکمل رحمت ہے اس سے۔ اچھا اگر میں تو ہمارا تو عقیدہ یہ اگر نہیں بھی ہوتی اور سرکار ٹھہر جاتے وہاں تمہارا رحمت ہی رہے۔ چلو پڑھ لے محمد والے محمد۔ ہوا کیا؟ پوچھا کیا ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ اب سن، میں یوتھ کا بڑا بڑے تو سنا ہوا ہے لیکن میں نے دوسری طریقے سے پڑھا، ایک میسج دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جب مرا تھا، پلیز غور سے سن، یہ جب مرا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، 1 سال کا انفنٹ تھا، اس کا 1 سال کا بچہ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو لا کے دفن کر دیا۔ اوکے، دفن ہو گیا باپ، اس کے گناہ اتنے تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ الغوث الغوث، روز بولو، روز پڑھو، روز پڑھو، روز پڑھو، روز پڑھو، ہر دن پڑھو، 24 گھنٹے گاڑی ڈرائیو کر رہے بولو، بیٹھے ہوئے اکیلے بولو، بس یہی بولتے رہو، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ دوستو گناہوں کا معاف کرانا لازم، جتنا ہو سکے شرماؤ مت، شرماؤ مت۔
آپ کے پاس 1000 دعائیں، دعائیں کمیل ہے، مولا علی جیسی شخصیت بول رہی کہ اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبسها. ابھی روز عرفہ آپ نے مولا حسین کی دعا پڑھی ہوگی، مولا حسین کی دعا پڑھی ہے نا روز عرفہ، اس دعا میں میرا مولا حسین کیسے مانگ رہا اللہ سے، کیسے تڑپ کے مانگ رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ جیسے باپ سے مانگتا ہے، جیسے حسین جیسی شخصیت، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، اپنے دور کا امام زمانہ، حجت خدا، اللہ کا محبوب ترین بندہ، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، وہ بندہ، وہ حسین چھوٹے بچوں کی طرح کھڑے رہ کے مانگ رہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو، شرما مت، ڈونٹ فیل شائی کہ میری بیوی کیا بولے گی، میرا شوہر کیا بولے گا، میرا دوست کیا بولے گا. یاد رکھو گناہ معاف ہوں گے تو رحمت نہ. always say this, always کہ اللہ تو معاف کر دے، forgive me. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جوشن کبیر میں، رمضان میں، وہ وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات میں آپ 200 ٹائمز آپ بولتے ہیں الغوث 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 الغوث. کیا بولے؟ چیخ کیا بولتے ہو نا، معاف کر. شرما نہیں، کبھی نہیں شرما. تم بولو گے تمہاری اولاد بولے گی، جنریشن میں سفر چلے گا، تمہاری اولاد شروع کر دے تو اس کا اجر تم کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بیٹا اللہ بولتا، معصوم بولتے، اللہ کا رسول بولتے، معصوم بولتے کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. پلیز غور سے سنو، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ ہی نہیں کرتا. اس کے بعد کہا اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگے. کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا ہے؟ کثرت سے استغفار کرو تو تمہاری رحمتیں تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، تمہارا رزق کھلے گا، تم بیماریوں سے. یہ امام علی کا بتایا وہ طریقہ، میرا بتایا میں تو ایک اسٹوڈنٹ. مولا نے بتایا کہ کثرت سے ہر کام کے لیے کہ جب دعا قبول ہو رہی تو بولو اللہ تم معاف کر. پہلے استغفار کرو پھر دعا مانگو. تو کوشش یہ کرنا ہمیشہ. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو کہا یہ جب مرا تھا اس کا پاس اس کی اولاد میں اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ 1 سال کا تھا، مثال کی انفنٹ تھا، مر گیا. 2-3 سال اس کے گناہ بہت، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر. اچھا ایک بات یہاں روک کے بول دوں، پلیز غور سے سنو. گناہ کی معافی کے لیے اور عام دعاؤں میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ آپ کو دوسروں کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پہ آپ پریشان ہیں تو دوسرے کی پریشانی کو یاد کریں. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں تو اللہ سب کو صحت دے، دوسروں کی بیماری کو یاد کرو. ہمیشہ دوسروں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے، جب کے لیے کہا جب دعا کرو دوسروں کے لیے کرو، دوسرے مومن کے لیے کرو. لیکن کہا جب گناہ کی بات آئے، گناہ کی بات آئے، پہلے اپنے گناہ کو معاف کرو، اس کے بعد دوسروں کے گناہ کو معاف. پہلے یہ بولو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. عجیب بات، اسلام کیا ڈسپلن ریلیجن، کیا کمپلیٹ میسج دے رہا ہے اسلام. آپ یہ سوچو، اسلام یہ بول رہا کہ جب گناہ کی بات آئے تو تم اپنے گناہ کو یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ پتہ ہے، دوسروں کے نہیں، بھائی کے نہیں، بیوی کے نہیں، بچوں کے نہیں، دوست کے نہیں، مومن کے نہیں. تم کو تمہارے گناہ معلوم. جب تم کو تمہارے گناہ معلوم تو تم اپنے گناہ کو معاف کر. اس کا پیچھے کیا ہے چیز؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہگار سمجھو، سامنے والے کو نہیں. کیا بات ہے، کرم پروردگار. دیکھو کہ مومن وہی ہوگا کہ تم سامنے سب کو مومن سمجھو، سب کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. ہم سمجھتے نیو یارک کا سب سے بڑا مومن تو میں، سب سے بڑا مومن تو میں علاوہ اور کون. میں جنرل بات کر، ابھی تک میں نیو یارک والوں کے لیے پڑھ، میں یہ سمجھ رہا گا. میں نے کہا کہ سب سے بڑا مومن تو میں. بابا یہ نکالو ذہن سے پہلے کہ سب سے بڑا مومن میں، اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ مولا. یہ تو اللہ کا کرم بولو پروردگار کا کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. میرے مولا کا جملہ ہے، عابد بغرامی کا جملہ نہیں. میرا مولا کہتا کہ اگر اللہ معاف کر، اگر اللہ تمہارے گناہوں کو اوپن کر دے، اگر اللہ معاف کر، اگر اللہ تمہارے گناہوں کو اوپن کر دے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو حشر کیا ہوگا؟ سگا بھائی تم کو دفن نہیں کرے گا،
تمہارا بریل نہیں ہوگی. لوگ بولیں گے اچھا یہ ایسا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. محبتیں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی ایک دوسرے میں. یہ جو کرم ہے پروردگار ہے, اس کا احسان ہے میرے اللہ کا. وہ ستار العیوب ہے, ایسا ستار ہے, ایسا ستار کہ مکمل پردہ ڈال دیا لوگوں کے سامنے, سماج میں, معاشرے میں ایسی رحمت کے ساتھ پیش کیا, اتنی عزت کے ساتھ پیش کیا. یہ مت سمجھو کہ تمہاری اسمارٹنس سے تم کو عزت مل رہی. وہ عزت کا دینے والا کریم پروردگار ہے کہ جو ایسی عزت دے رہا, ایسے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا. میرا جملہ یاد رکھو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر میرے گناہ اوپن ہو جائیں تو میں اپنے بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا. اگر عورت کے گناہ اوپن ہو جائیں تو بیٹی کے سامنے زندہ. کیا عزت رہی. لیکن دوستو, اس ایصال ثواب کی مجلس میں نقوی فیملی کی میں یہی بول رہا کہ جب اللہ اتنا کرم کر رہا ہمارے اوپر, اللہ اتنا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا, تو اللہ بھی سیم چیز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی اپنے بھائی کے مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈال. تو ہوا کیا, کہا جس کا انفنٹ تھا 1 سال کا بچہ, آج 3 سال سے اس پہ عذاب ہو رہا. لیکن آج کی صبح ابھی رائٹ ناؤ, آدھا گھنٹہ پہلے بیچ پہ جب ہم لوگ یہاں سے گئے واپس آئے, کتنی دیر ہوئی, جو بھی دیر ہوئی, 30 منٹس 1 آور جو بھی ہوا, اس 1 آور میں اس کی جو ویڈو تھی, اس کی جو بیوہ تھی, اس نے اپنے اس بچے کا, ابھی اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا ہے, 4 ایئرس. اسلام میں ہے کہ اگر 4 ایئرس کا ہوتا ہے تو تم اس کو پڑھانا شروع کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. اب 2 سال میں سکھاؤ, کوئی حرج نہیں. 1 سال میں سکھاؤ, بچہ بولتا ہے تو بہت اچھی بات. تو کہا ابھی اس کا بچہ 4 سال کا ہو, تو اس کی ماں نے, اس کی بیوہ نے, اس کی ویڈو نے, پھر بول رہا 3 سال سے باپ تکلیف میں, اس کی ویڈو نے اپنے اس بیٹے کو اپنے پہلو میں بٹھا کے کہا کہ میرے لال, ہو مائی سن, جسٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلی مرتبہ اس بیٹے کی زبان پہ, 4 سال کے بچے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. جیسے ہی اس نے پڑھا 1 مرتبہ, جسٹ وانس, اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آ کے کہا کہ ارے جس کا عذاب کے فرشتوں سے کہا پلیز آ جاؤ تم لوگ اوپر, رحمت کے اینجل سے کہا نیچے جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا پروردگار اس بندے کے اعمال تو نہیں, جو ہم کو بلا رہا, رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیج رہا. کہا اسی لیے بھیج رہا, اعمال نہیں ہے, لیکن اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے تو میں اس پہ عذاب کیسے نازل کروں اس کے باپ کے اوپر. آپ نے دیکھ لیا تو اللہ اس کے باپ کے, ماں کے عذاب کو اٹھاتا. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی, اس سے بڑا عمل خیر کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اسلام بچا. اس حسین کا ذکر اگر بیٹے کر رہے تو ماں اور باپ کو کیا اجر ملے گا. بیٹا بیٹھ کے ذکر حسین کر رہا, اور اس محفل میں کہ جس محفل میں حسین کی ماں آتی ہے, بی بی آ رہی, شہزادی کونین آ رہی, تو بی بی جس مجلس میں آ جائے, بچوں نے ذکر کیا, لوگوں نے گریہ کیا, ان کے آنسو بی بی کی رومال میں گئی. کیا وہ رومال میں جو گئی تو کس کی وجہ سے انہوں نے ذکر کیا, اس ماں کی وجہ سے, اس باپ کی وجہ سے. تو آج ان کے ماں باپ کتنے دولت مند ہو گئے ہوں گے وہاں پہ کہ بچے اتنے زمانے سے مولا حسین کا ذکر کر رہے, اور بی بی کو ان کو اجر عظیم کرتی جا رہی. سلوات پڑھ لے محمد والے روزانہ. اور یہ بات سب کو پتا, جو میری مجلس سن رہی ہے نقیب فیملی, ایوری ڈے ماں کی طرف سے اور اپنے مرحوم باپ کی طرف سے بہت ایک چھوٹا سا سلام دے رہا, 1 منٹ, ناٹ ایون 1 منٹ, ایوری ڈے جب تم سلام کرو. یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل ہے, یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل. ابھی ہم نے شہادت کی مجلس, اللہ میرے جناب مسلم کے خاطروں پہ عذاب نازل. روز جب بھی نماز پڑھو غور سے سنو, جب بھی نماز, ماشاءاللہ نماز سے سب پابند ہے, میں تو جانتا ہوں سب ماشاءاللہ نماز کے پابند. تو ہر نماز کے بعد آپ کھڑے رہ کے کہتے ہو, آپ مجلس کے بعد بھی کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المؤمنین, السلام علیکم ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم مولا عباس, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا, اسیران کربلا ورحمۃ. یہی بولتے ہو,
یہ چھوٹی بھی زیارت، اس سے بھی چھوٹی بھی کوئی بات نہیں۔ آج کی مجلس کے بعد جب آپ زیارت پڑھ پھر پکڑ کے سلام علیکم غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن مسلم، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام علیکم سیدی مولا یا امام زمانہ فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بولتے 1 منٹ 1.5 منٹ، بچوں کو بھی معلوم۔ یہ جو تم آج زیارت پڑھو گے اور روز پڑھو گے نماز کے بعد، مجلس کے بعد کی زیارت اور نماز کے بعد کی زیارت دیکھیے، ایکچولی نماز کے بعد جو ہم روز زیارت پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، یہ سنت ہے جناب مسلم ابن عقیل کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ پہ لے کے جا کے قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ نے کہا تھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، پھر مکے کا رخ کیا تھا، مولا حسین مکے سے آ رہے تھے تو پلٹ کے مولا جناب مسلم نے مکے کے طرف رخ کر کے کہا تھا، اس لیے ہم بھی آج قبلہ نور ہو کے رخ کرتے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ جناب مسلم نے کہا تھا تو مولا حسین ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو مولا حسین نے جواب دیا تھا علیک السلام علیک السلام۔ تو دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ سنت مسلم ہے جو آج پوری قوم شیعہ قوم کرتی ہے آج 1200-1400 سال سے۔ تو آج جو تم سلام کرو گے اور روز میں پوروں کو بول رہا جو میری مجلس ہے اس نقوی فیملی کی سن کہ پلیز جب بھی تم زیارت مولا حسین پڑھو، غریب امام تمہارا کوئی زیارت پڑھو، نماز کے بعد ڈیلی تم 5 دفعہ ڈیلی 5 دفعہ تم 5 دفعہ یا 3 دفعہ تم کیا کر سکتے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنا چہرہ بتا سکتے، اپنی طرف متوجہ کر سکتے، اب ماں اور باپ کی دعا وہاں سے لے سکتے، وہاں سے ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گی، مولا حسین تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ جب تم روز سلام کرو نا، دل میں نیت کرو، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو میں سلام کر رہا مولا حسین تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ بول رہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا بول رہا، یہ میری ماں کی طرف سے بول رہا، میرے باپ کی طرف سے بول رہا، on behalf of my father, behalf of my mother، مومنین کے behalf میں جو مرحومین ہیں ان کے behalf میں یہ سلام کر رہا۔ آپ سوچو سلام تو آپ کر رہے، میں آپ کو کوئی نیا ہوم ورک نہیں دے رہا، سلام تو آپ کرتے، ہر آدمی کرتا، زیارت مجلس کے بعد زیارت پڑھتے، لازم پڑھنا، اس کے بعد نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں تو وہی زیارت کو صرف دل میں ایک سیکنڈ کی نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب، یہ جو میں سلام کر رہا میری ماں کی طرف سے کر رہا، میرے باپ کی طرف سے کر رہا، اس لیے کہ آپ بھی جب زیارتوں پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ سب اپنی زیارت بھی کر کے آئے، نیو یارک سے جب آپ گئے تھے تو جو لوگ زیارت پہ نہیں گئے تھے، جو لوگ وہیں پہ تھے نیو یارک میں تھے، ان لوگوں نے آپ کو چھوڑتے وقت یہ بولا ہوگا نا کہ میری طرف سے بھی مولا حسین کو سلام بولا تھا۔ یہ دستور ہے، جو زیارت کو نہیں جاتا، جو زیارت کو جاتا، جو زیارت کو جاتا، جو نہیں جاتا وہ بولتا بھائی ایئرپورٹ پہ بولتا بھائی پلیز میری طرف سے بھی مولا حسین کو ختم وسیع، میری طرف سے بھی مولا علی علیہ السلام کو سلام کر، بولتے ہو ایگزیکٹلی وہی ہے جو تم دنیا میں بولتے ہو، میں وہی بات بتا رہا آپ کو۔ تم کیا کر رہے زیارت پڑھ رہے، تم بول رہے یہ سلام on behalf of my mother, on behalf of my father، اس میں ثواب کتنا ملے گا یہ مت سمجھو کہ تم کو ثواب نہیں ملے گا، تم نے ماں باپ کو شریک کیا، ماں باپ جن کا احسان تمہارے اوپر ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جن کا احسان تمہارے اوپر ہے، جن کی وجہ سے محبت حسین تمہارے دل میں آئی اور تم نے ان کے بھی ہاتھ میں تم نے ان کو سلام کیا مولا حسین کو، تمہارا اجر بڑھ گیا، تمہارا وہ بڑھ گیا، اتنی رحمت تمہارے اوپر آئی تمہارے ماں باپ کے اوپر۔ ماں پوچھے گی کہ یہ رحمت آ رہی کہاں سے، تو بولا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے حسین بن علی کو سلام کیا ہے، جس کا اجر تم کو اللہ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے